ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم آل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے یا آیات کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ نکات بیان کرتے ہیں اور پھر دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو پہلے خطبے کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا جو آپ خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قلت لعلی ابن الحسین، راوی کہتے ہیں میں نے کہا امام زین العابدین کی خدمت میں، عرض کیا اخبرنی بجمیع شرائع الدین، کہ مولا مجھے بتائیں کہ جو شریعتیں ہیں ساری، انہوں نے مین کس چیز کا درس دیا ہے؟ یعنی خدا نے جو شریعت بھیجی ہے، حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے، ابراہیم کو بھیجا ہے، اسماعیل کو بھیجا ہے، اور اس راستے میں انہوں نے قربانیاں دے دی ہیں، اس کا مین مقصد کیا تھا؟ قال علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا قول الحق، حق بات کرنا، اور پھر فرماتے الحکم بالعدل، اور عدل و انصاف سے حکم کرنا، والوفاء بالعہد، اور کیا ہے وفا کرنا جب کوئی کسی سے وعدہ کرے۔ یعنی تین چیزیں مرکز ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے؟ یہ چیز میں نہیں آ رہی، جواب یہ اسی میں آئے گی، وفا بالعہد میں آئیں گی، کہ انسان نے ایک وفا بالعہد کرنی اس کے لیے ضروری ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے پروردگار کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا انسان کے تین رابطے ہیں، ان رابطوں کو اگر صحیح محفوظ رکھے تو کامیاب ہے۔ اپنے رب سے رابطہ، جو نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ لوگوں سے رابطہ، کسی عنوان سے ہو، ہمسائے کے عنوان سے ہو، انسانیت کے عنوان سے ہو، مذہب کے عنوان سے ہو، دین کے عنوان سے ہو، لوگوں سے رابطہ۔ اور تیسرا جو رابطہ انسان کا، وہ اپنے آپ سے۔ تین رابطوں میں انسان کامیاب ہو جائے نا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ دنیا میں اگر آپ صحیح چلیں نا، اپنی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے بھی، تو خود بہت آپ کو آخرت حاصل ہو جائے گی۔ میں مثال دوں گا، اسلام نے چیزیں حرام قرار دی ہیں نا، وہ اس لیے صرف حرام نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے اس کا۔ میں شراب کو حرام قرار دیا، صحیح، پہلا فائدہ آپ کو کہ بچت ہوگی، یہ مفت کی تو نہیں ملتی نا جی، مفت کی تو نہیں ملتی نا، پیسے لگتے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ پیسے لگا کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ بھی نقصان آپ کا دنیاوی لحاظ سے۔ دیکھیں یہاں پر شراب جائز ہے، یہاں پر اس معاشرے میں، یعنی الاؤ ہے، جائز نہ کہ ہم الاؤ کہیں جی، جائز شریعت میں آ جاتا ہے، جائز یا مثلا حرام یا حالات اس معاشرے میں جائز ہے، لیکن یہاں بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے۔ ڈرائیور کے لیے جائز نہیں ہے جی، جی جو کام پر آ رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے جی، جو ملاقات کسی سے کر رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہی ہو جاتا ہے نا کہ کسی حد تک کوئی چیز ہوتی ہے۔ مشہور و معروف مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آٹا پسوانے کے لیے پن چکی پر گیا۔ ہمارے علاقے میں پن چکی کو کہتے ہیں جندر، پانی پر چلتی ہے نا، جندر وہ پتھر کو کہتے ہیں جو گھومتا ہے۔ تو وہ ایک آدمی گیا اس پن چکی پر آٹا پسوانے کے لیے، وہاں گیا تو بوریاں پڑی ہوتی ہیں وہاں لائن میں، آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو تو باری پر پڑی ہوتی ہیں بوریاں لائن میں، خاص طور پر گندم کا جب موسم ہو تو زیادہ رش ہوتی ہے۔ گندم تازی جو نئی اٹھائی گئی ہو نا تو رش بہت ہوتی ہے، رش لگی ہوئی تھی تو لائن میں بوریاں لگی ہوئی تھی، دوسری کی بوری سے ہماری زبان میں کہتے ہیں دانے نکال کے اپنی بولی میں ڈال رہا تھا گندم جی۔ تو کسی نے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں جی، دماغ میرا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر پاگل ہی ہو تو اپنی بوری سے نکال کے دوسری میں ڈالو نا۔ اس نے کہا اتنا بھی پاگل نہیں ہو جی۔ یہاں بھی ہے کہ شراب جائز ہے لیکن اتنی بھی جائز نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، الاؤ ہے لیکن اتنی بھی الاؤ نہیں ہے۔ بس اگر آپ شریعت پر عمل کریں
اور شریعت کو فالو کریں، حرام سے بچیں، واجبات کو بجا لیں، اس دنیا میں بھی آپ کا فائدہ اور آخرت میں بھی آپ کا فائدہ۔ اسلام کہتا ہے نا والدین کے حقوق ادا کریں، آخرت میں فائدہ ہے ہی، دنیا میں فائدہ ہے آپ کا۔ آج اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے نا، کل آپ کے بچے آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ آپ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے تو والدین آپ سے خوش ہوں گے، اور جب والدین خوش ہوں گے وہ نیک آرزو آپ کے لیے کریں گے، اور دین سے ہٹ کر بھی اگر کوئی نیک آرزو آپ کے لیے کرتا ہے نا تو ایپناٹائزم کہتا ہے یہ پہنچتی ہے آپ کو۔ وہ ایرانیوں کا ایک گروپ ہے یہاں پر، وہ ایران میں مدد کے لیے نا وہ درخواست کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپ ہے نا، جب پیچھے کرونا آیا تھا اس حوالے سے، وہ وہاں ایک آدمی نے لکھا کہ ایران میں جو لوگ کرونا سے فوت ہو گئے ان کے لیے جو ہے وہ فوت ہیں یا بیمار، ان کے لیے دعا کریں۔ نیچے ایک ایرانی نے کہا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ مذہبی کام ہے، یہ ہے وہ۔ نیچے ایک اور نے لکھا دعا نہیں کرتے تو خواہش کر دو، اور خواہش جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایپناٹزم کے ذریعے، ایپناٹزم کے قانون کے مطابق پہنچتی ہے۔ آپ بیٹھ کر نا کسی کے متعلق اچھی خواہش کریں نا تو اس کو وہ پہنچتی ہے، اور ہم اس کو دعا کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں۔ اصل نام کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، مرکز۔ خدا نے یہ حص رکھی ہے انسان میں، اور اس لیے کہتے ہیں نا نظر لگ جاتی ہے، نظر حسد ہوتا ہے، اور جس طرح حسد پہنچتا ہے اس طرح نیک خواہشات بھی پہنچتے ہیں۔ اور ہم نے خود دیکھا آنکھوں کے سامنے کہ ایک آدمی نے دیکھا ہے گاڑی کو، وہیں ٹائر اس کا پھٹ گیا، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی فائر نہیں کیا اس نے جی، کوئی اس نے اور کام نہیں کیا، فوراً ٹائر گاڑی کا پھٹ گیا۔ یعنی اس کی نظر پہ اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی، اس کو جو ہے وہ لگ گئی۔ اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ حسد کسی سے نہ کریں۔ حسد کریں گے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اسلام نہیں چاہتا کسی ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ پس میں عرض کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ شریعت 3 چیزوں پر ہے، تمام شرائع، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو مذہب بھی، جو دین بھی ہو، خدا کا جو بھیجا ہوا دین ہے اس 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ حق بات کی جائے، سچ بات کی جائے، حقیقت پر مبنی بات کی جائے، اور حکم یہ ہے کہ اگر حق بیان کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے تو قربانی دیں، اور اسی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر کچھ چیزیں حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی کی بنیاد پر تہمت لگانا حرام ہے، اسی کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرنا حرام ہے۔ بس پہلی جو شرط یہ ہے کہ انسان حق بات کرے، حق اور سچ بات کرے۔ اور ہم نے ایک اور کام شروع کر دیا، وہ کام میں نے شروع کر دیا کہ جو ہمارا مخالف ہے نا اس کے عیب بیان کریں گے، جو ہمارا دوست ہے اس کی خوبیاں بیان کریں گے۔ یہ حق کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے فرض کرنا بیان بھی کرنا ہے تو دونوں کو بیان کریں، خوبیاں بھی بیان کریں اور برائیاں بھی بیان کریں۔ اگر فرض کریں ہم نے بیان ہی کرنا ہے، حق یہ ہے نا بیلنس سے بیان کریں۔ اور یہ عجیب ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے، صرف دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے، اپنے عیبوں کو دیکھے۔ کیوں؟ یہ جو اس کے اندر اپنے عیب ہے نا یہ یقینی ہے، دوسرے کا جو عیب ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ سنا ہوگا نا کان دھوکہ دکھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیکھا ہوگا نا آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جو خود اس نے عمل کیا ہے اس میں نہ کان دھوکہ کھاتا ہے نہ آنکھ دھوکہ کھاتی ہے۔ بس اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں، اپنے عیب تلاش کریں، اور اپنے عیب تلاش کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو رفع کریں، ان کو کام کرنے کی کوشش کریں، ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک اور عجیب بات بھی انسان میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا کرتا ہے انسان، دوسرے نے کوئی سخت بات کہی اس کو مائنڈ کرتا ہے، خود کسی سے سخت بات کرتا ہے اس کو نوٹس میں نہیں لاتا۔ آپ سے کوئی سخت بات کرتا ہے آپ فوراً ناراض ہوتے ہیں، وہی بات آپ 20 دفعہ کسی اور کو کہہ چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بالکل نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں اس کو۔ بس شریعت میں اس لیے حکم ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیب تلاش کریں، اور کوشش کریں ہر دن ایک عیب کم ہو، ایک خوبی میں اضافہ ہو اور ایک عیب میں کمی آئے، تو تب آپ کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ حق بات کریں، اور پھر ہمیشہ شریعت نے معیار عمل قرار دی ہے۔
شخصیت نے قرار دی، قوم معیار نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھا ہے نا، کسی قوم سے بھی تعلق ہو اس کو ریوارڈ دینا چاہیے۔ ایک آدمی برا ہے، کسی قوم سے تعلق ہو، اگر مرحلہ وہاں پہنچ گیا کہ مذمت ہونی چاہیے، کیوں پہلے اگنور کرنا ہے نا، پھر چھپانا ہے ایپ کو، لیکن مرحلہ وہاں پہنچ گیا کہ اب اس کو اشکار کرنا چاہیے، پھر اس کے ایپ کو اشکار کریں۔ قوم کو نہ دیکھے، اس کے عمل اور اس کے کردار کو دیکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کو ہم نے کیا کیا، ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کے عیبوں کو ابھارتے ہیں، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں ناکام کریں۔ اور ایسا سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہماری مجالس میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور یہ جو مجلس ہے نا، اس میں اگر ذرا برابر نیت مختلف ہوگی نا تو مجلس میں آنا قبول نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ہر امام بارگاہ میں 2-3 گروپ ہوتے ہیں۔ ایک گروپ ایک ذاکر کو لے آیا، تو ذاکر مٹھا تھا، مٹھا سے سمجھتے ہیں نا، کمزور تھا۔ اب جو گروپ لایا اس نے کہا انہوں نے پڑھانا ہے سانو، ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھانا ہے سان مارا، ٹھیک سے پڑھا لیا انہوں نے، نعرے لگا کے وہ الٹی بات کرتا، نعرہ ادھر سے لگ جاتا، صحیح، جس طرح ہوتا ہے نا فٹ بال کے میچ میں، وہ اپنی مرضی کی ٹیم ہو تو نعرے پہ نعرہ اچھل کود ہو جاتا ہے، اور جب مخالف ٹیم ہو جاتا ہے تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری مجالس میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، ہماری مرضی کا ہے، ہمارے گروپ کا ذکر آیا ہے، ہمارے کہنے پر آیا ہے، تو اب ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ پھر شریعت کہاں گئی، دین کہاں گیا، امام حسین کا ذکر کہاں گیا، عزاداری کہاں گئی، اہل بیت کی بارگاہ میں جو ہدیہ پیش کرنا ہے ہم نے وہ کہاں گیا، اس سائٹ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی انا آ جاتی ہے، ہماری مرضی کا نوح خان ہے تو قمیض اتار لیں گے، کمر باندھ لیں گے، وہ پوری پہلوان کی طرح نعوذ باللہ جو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے۔ مرضی کا نوح خان نہیں ہے تو کونے میں کھڑے ہو جائیں گے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، گویا یہ نوح سن ہی نہیں رہے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا نوح خان کون ہے، ہم نے دیکھنا ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا جو کھڑا ہے صف میں عزادار یہ کون ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا عزادار ہے، تب ہمیں اجر ملے گا، تب ہمیں ثواب ملے گا، تب ہمیں مقام ملے گا، تب اہل بیت کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم فالوور ہیں شہدائے کربلا کے، شہدائے کربلا نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ وہاں جون کا بھی وہی مقام ہے جو حبیب ابن مظاہر کا۔ حبیب ابن مظاہر بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اسدی قبیلے سے، لیکن جون غلام ہے، افریقہ کا ہے، عرب نہیں ہے، لیکن اس کا مقام اور جو ہے حبیب ابن مظاہر کا سیم ہے، بلکہ جون کو مقام ایک لحاظ سے زیادہ ملا ہے۔ 2 لاشوں پر امام حسین کے ہیں جہاں پر امام نے اپنے رخساروں پر رکھے ہیں، ایک جون کی لاش پر اور ایک شہزادہ علی اکبر کی لاش پر۔ یعنی اہل بیت نے ہمیں سکھایا، بس اخلاص ہونا ضروری ہے عبادت میں، اور الحکم بالعدل، انصاف کا فیصلہ کرنا۔ خدا نے شریعت جو بھیجی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم ہو۔ اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم۔ امام فرماتے ہیں کہ کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی باقی نہیں رہ سکتی۔ ظالم کون ہے؟ جنہیں عادل نہیں ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے عدل قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دی، حکومت کو ٹھکرا دیا، حکومت کو ٹھکرا دیا۔ عبداللہ بن عباس آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، کہا امیر المومنین آپ کچھ ٹائم کے لیے اس امیر شام کو برداشت کر لیں، معاویہ کو برداشت کر لیں کچھ ٹائم کے لیے، بعد میں ہم معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، نئی نئی حکومتیں ہوتی ہیں، قابو کرنے کے لیے عارضی طور پر شرارتی لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ہٹا دیتی ہیں۔ جس طرح اسحاق خان کو پہلے صدر رہنے دیے بے نظیر نے، بعد میں آہستہ آہستہ اس کو جو ہٹا دیے، مخالف ہی تھے نصر۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا میری حکومت میں ایک ظالم آدمی، ایک ظالم گورنر ایک دن کے لیے حکومت کرے۔ کہا یہ آپ کو تنگ کرے گا، مشکلات کھڑی کرے گا، رکاوٹ کھڑی کرے گا۔ امام نے کہا کھڑی کرتا ہے
کھڑی کریں. مجھے خلافت نہیں چاہیے, مجھے عدل چاہیے. اس لیے ایک عیسائی رائٹر نے لکھا قتل علی فی المحراب بشدت عدلی, امیر المومنین کو محراب میں اس لیے شہید کر دیا کیونکہ وہ بہت بڑے عادل تھے, کمپرومائز نہیں عادل. اور تیسری چیز والوفاء بالعہد, کسی سے آپ وعدہ کرتے ہیں نا, پہلے کوشش کریں وعدہ نہ کریں کسی سے جو کر نہیں سکتے آپ, وہ وعدہ کریں جو کر سکتے. اور بعض اوقات انسان خوشی میں جذبات میں آ کر وعدہ کر بیٹھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں غصے میں کسی سے تلخ کلامی نہ کریں, بے ادبی نہ کریں کسی کی, اور خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کریں. نارمل حالات میں وعدہ کریں, سارا کچھ سوچ سمجھ کے یہ وعدہ جو ہے وہ کر رہا ہوں, پیسوں کا وعدہ ہے, یہ دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا, مکان کا وعدہ ہے, کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, سارا کوئی حساب کتاب کرنے کے بعد, اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے شریک حیات سے بھی مشورہ کر لیں. معاملہ اصل میں اکثر بعض کا اس طرح کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا, گھر میں گئے خزانچی کے پاس, خزانچی نے کہا خزانہ خالی ہے, آپ کیوں وعدہ کیا آپ نے؟ اب ایک خزانچی کو بھی نہ نہیں کہہ سکتے, اس کی مخالفت تو کر ہی نہیں سکتے آپ, جی کریں گے تو بھوک ہڑتال ہو جائے گی, جی گھر جیل بن جائے گا, اور اس طرف سے دوسرے آدمی کی جس سے وعدہ آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے, پھر وہاں وعدہ خلافی کرنی پڑے گی. بس وعدہ پہلے کریں نا, کرتے ہیں تو اس کو نبھائیں. صلوات پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لسہ. لیکن مختصر طریقے سے دو جو ہے نکات پیش کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے خطبے کو اختتام تک پہنچائیں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ نوروز کے ایام ہیں. اب یہ دیکھنا ہے یہ نوروز جو ہم پاکستان میں مناتے ہیں آیا شریعت میں اس کا کوئی مقام ہے یا نہیں. شریعت میں نوروز کا قطعاً کوئی مقام نہیں. نوروز ایک ایرانی ٹریڈیشن ہے اور ایرانی عید ہے اور ایرانی سال کی ابتدا, اور ایران کے حساب سے وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے بہار کا پہلا دن ہے. لہذا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, شیعہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی آداب کریں, اس کے لیے ہم کوئی دعا پڑھیں, یا اس کے لیے ہم پانی ایک دوسرے پر چھڑکیں, یا وہاں حفظ سین رکھیں, جو ہے 7 چیزیں رکھی جائیں. ایسا کوئی جو ہے شریعت میں نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایرانی کیوں کرتے ہیں, ایرانی کیوں اس کو مناتے ہیں؟ اور پھر یہ صرف ایرانی نہیں مناتے ہیں نوروز, ایرانی مناتے ہیں, کردی بھی مناتے ہیں, افغانی میں مناتے ہیں, اس کے علاوہ سنٹرل ایشیا کے ممالک بھی مناتے ہیں اس کو. اور ایرانی اس میں مذہبی رنگ کیوں دیتے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جس ملک میں داخل ہوا ہے نا, اس ملک کی جو مقامی ثقافت تھی وہ اگر شریعت کے خلاف نہیں تھی, اس میں کوئی شرک کا کوئی پہلو نہیں تھا, حرام کا کوئی پہلو نہیں تھا, اس کو نہیں چھیڑا اس نے. اس وجہ سے ایرانی اس کو مناتے ہیں. اب ایرانی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا ایرانی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے سال کا پہلا دن ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ سال کی ابتدا دعا سے اس کی, اس لیے وہ دعا پڑھتے ہیں, اس لیے وہ صفائی کرتے ہیں گھر کی, اس لیے وہ آنا جانا کرتے ہیں اس دن. نہ یہ کہ شریعت میں ہے, نہ کہ کوئی جو ہے وہ حدیث میں چھپائی جاتی. بعض لوگ اس کے لیے ایک حدیث کرتے ہیں, وہ حدیث یہ کرتے ہیں کہ اس دن امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی. جواب یہ ہے کہ ظاہری خلافت اس دن اگر ملی ہوتی تو وہ اسلامی میں ہی نہ ہوتا, 21 مارچ ہمیشہ نہ ہوتی, وہ آگے پیچھے رہتی. نہ یہ کہ ہمیشہ فکس ہو 21 مارچ کو. اور پھر جو علماء نے تحقیق کی ہے, جب امیر المومنین کو خلافت ملی ہے اس وقت مارچ کا مہینہ نہیں تھا, بہار نہیں تھی اس وقت, بلکہ سردیوں کا مہینہ تھا. بتاتا ہوں نا اس کی, کیونکہ امیر المومنین کا خطبہ جہاد ہے ایک, وہاں فوراً جہاد کا مسئلہ پیش آ گیا تھا. جنگ صفین, جنگ نہروان, جنگ جمل, 3 جنگیں مسلط کر دی. اس دوران امیر المومنین نے کہا کہ چلو جہاد پر, تو لوگوں نے کہا سردی ہے, یہ سردی ہے. تو امیر المومنین نے خطبہ دیا کہ عجیب ہے, جب میں جہاد کے لیے کہتا ہوں تو کبھی کہتے سردی ہے.
پھر بعد میں موسم چینج ہوئی تو کہنے لگے گرمی ہے. یعنی کوئی بہترین موسم ہو, آسائش ہوں, ان کے لیے سارا سامان فراہم, پھر یہ جہاد کے لیے جائیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کا جو خلافت امیر المومنین سنبھال لی ہے وہ باہر کا موسم نہیں تھا. ایرانی اگر اس دن دعا پڑھتے ہیں, اگر کوئی عبادت کرتے ہیں, یا سال کے جو چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ کوئی جو ہے وہ مراسم کرتے ہیں, تو وہ ان کا اپنا معاملہ. بعض لوگ کہتے ہیں جی بہار ہے. بہار ہر ملک کی اپنی ہے. ایک گرم ملک کی بہار کی ابتدا ایک خاص دن سے, ٹھنڈے ملک کی ایک خاص دن سے. جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کی بہار تو فروری کے اینڈ سے شروع ہو جاتی ہے, وہ 21 مارچ سے شروع نہیں ہوتی. اور جو لوگ ناروے میں رہتے ہیں ان کی بہار تو اپریل سے شروع ہوتی, اپریل کو بھی بعض کرنی شروع ہوتی. بس یہ نوروز کو مذہبی لحاظ سے منانا مناسب نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ تھا. بس اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے, کسی کی ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرنا. ایرانی ایز اے ایرانی امن کو فالو نہیں کرنا. ایرانی ایز اے شیعہ امن کو فالو کر سکتے ہیں, وہ بھی بشرطے کہ مراجع اعظام نے کسی بات کی تائید کی ہو. ورنہ ایرانی میں تو عیسائی بھی ہیں ایران کے اندر رہتے ہیں, یہودی بھی ایران کے اندر رہتے ہیں. اور انقلاب سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی یہودیوں کی ایران میں تھی. ایران میں تو وہابی بھی رہتے ہیں. ایران میں تو کردوں میں ایسے بعض لوگ ہیں جو شیطان پرست ہیں, جو شیطان کو فالو کرتے ہیں. ایرانی ہیں, کرد ہیں, صحیح. ہم کہیں ایرانی بس شیطان کو فالو کرتے ہیں, ہم بھی کریں, اگرچہ کرتے ہیں عملی لحاظ سے اس کو بھی معاف نہیں کرتے شیطان کو, لیکن وہ جو دلیر ہیں تھوڑے سے, وہ کھل کر کہتے ہیں ہم نے شیطان کو فالو کرنا. کردوں میں ایک قوم ہے وہ کہتی ہے ہم نے شیطان کو فالو کرنا. کسی نے ان سے پوچھا کہ شیطان کو کیوں فالو کرنا, کہتے ہیں شیطان بڑا ڈڈ ہے, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, اس سے دوستی سے کام بہتر ہے. جی اس کو فالو کرو شاید کچھ رحم کرے ہم پر. اس نے رحم نہیں کرنا, دوست کو زیادہ مارے گا. جی جس طرح امام خمینی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ امریکہ کے دوستی کیوں نہیں کر لیتے, امام نے فرمایا, امام خمینی نے, کہ اس کی دوستی زیادہ خطرناک ہے دشمنی سے. کہ وہ 65 کی جنگ میں بیڑی بیڑا آتے ہی رہا, ہم انتظار ہی کرتے رہے. جی اس طرح سے روس نے مدد کی ٹھیک ٹھاک انڈیا کی, صحیح. تو حالات جو 71 کی جنگ میں تو حالات ان کے معاملے میں چلتے رہے. ہمیں 2 ٹینک دیے, اس پر بھی پابندی لگا دی کہ آپ جنگ میں استعمال نہیں کر سکتے انڈیا کے خلاف. جی پھر صدر ایوب نے کہا کہ پھر کس لیے ہم نے لیے ہیں. جی صدر ایوب تھا جو پہلے سے جو تھا, کسی صدر تھا, اس نے بیان دیا, کہا کہ بھائی ہم نے پھر ٹینک کس کے لیے لیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو جھنڈیاں لگانے کے لیے لیے ہیں ہم نے, یا اس کو جو نمائش گاہ میں رکھنے کے لیے لیے. تو بس یہ ہے معاملہ کس کا, نوروز کا. دوسرا مطلب جو بیان کرنا تھا ضروری تھا وہ یہ تھا